السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی آپ کے پاس، نَبَأُ الْخَصْمِ، خبر جھگڑنے والوں کی، اِذْ تَصَوَّرُوا، جب وہ دیوار پھاند کر آگے، محراب میں کمرے میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آگے، اِذْ دَخَلُوا، جب وہ داخل ہوئے، عَلَى داود علیہ السلام پر، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ گھبرا گئے ان سے، قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈریں، خصمان، دو جھگڑنے والے ہیں، بغا بعضنا، زیادتی کی ہے ہمارے بعض نے، علی بعض، بعض پر، فحکم، پس فیصلہ کریں آپ، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور نہ بے انصافی کیجیے، وحدنا، اور ہماری رہنمائی کیجیے، الی سواء الصراط، سیدھی راہ کی طرف۔ کہ جب دو آدمی داود علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے گھر میں، تو ان پہ داخل ہوئے، تو داود علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ گھبرائے نہ، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہمارا بعض پہ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ ہمارے درمیان بس حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے انصافی نہ کیجیے گا، اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں۔ مسئلہ کیا انہوں نے پیش کیا، ان ھذا اخی، کہ بے شک یہ ہے میرا بھائی، لہو 99 نعجۃ، کہ اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقالا، تو یہ کہتا ہے، اکفلنیہا، کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، وعزنی، اور وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، فی الخطاب، بات کرنے میں، کہ اس کے پاس پہلے 99 دمبیاں اور میرے پاس صرف ایک ہی ہے، اور یہ کہتا ہے یہ بھی مجھے ہی دے دو، اور یہ بات کرنے میں مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، یعنی مجھے بات بھی نہیں کرنے دیتا، باتوں میں بھی بڑا تیز ہے۔ یہ داود علیہ السلام کے پاس واقعہ جو ہے ایک پیش آیا ان کے دور میں، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کل کی آیتوں میں ہم نے داود علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ کا بڑا ذکر کرنے والے تھے داود علیہ السلام، اللہ نے ان کو قوت بھی دی، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ سے نوازا، نبی بھی تھے۔ تو کیا ہوا، ان کا ایک دن عبادت کے لیے ہوتا تھا اور ایک دن لوگوں کے معاملات دیکھنے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے روزانہ یعنی لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب ایک رات اسی طرح ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھی، اور جب یہ عبادت کے لیے اپنے گھر میں اس طرح ہوتے ہیں، انہوں نے دروازوں کو کہا ہوا تھا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ میری عبادت میں خلل نہ پیدا ہو۔ تو یہ کیا ایک دفعہ ایسے کمرے میں اپنے میں گھر میں عبادت میں مشغول تھے،
کہ دو بندے جو ہیں وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے اوپر سے، یعنی گیٹ کے رستے سے نہیں، دروازے سے نہیں، کیونکہ وہاں پہ دربان کھڑے تھے۔ یہ دیوار پھاند کر کمرے میں آئے، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ یعنی فطرتی طور پہ ظاہر ہے کہ انسان ایک دروازے سے آتا ہے، ایک دیوار پھلانگ کے آتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خواہ نبی تھے، لیکن یہ فطرتی ایک چیز ہے کہ انسان کے اندر ڈر خوف جو ہے وہ آ جاتا ہے وقتی طور پہ۔ تو یہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ لا تخف، گھبرائے نہ، یہ ہم دو جھگڑنے والے ہیں، بعض ہمارے نے بعض پہ زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا جب یہ دو آدمیوں نے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، ہم بھائی ہیں، اسلامی بھائی کہہ لیں یا ویسے بھائی کہہ لیں، اس کا کوئی تعین نہیں ہے حدیثوں میں کہ بس بھائی انہوں نے کہا۔ اب یہ حقیقی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور جس طرح ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی بھائی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے نا میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کیا کہ یہ اس کی 99 دمبیاں اور میری ایک دمبی، یہ انہوں نے مسئلہ اپنا پیش کیا، اور یہ ایک دمبی کے بارے میں بھی میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سپرد کر دو، اور یہ بات کرنے میں بھی مجھ پہ غالب آتا ہے۔ اب آپ کیا کریں، فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں۔ یعنی یہ مسئلہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پہ جو بات ہے بیان ہوئی کہ حق کے ساتھ اور بے انصافی نہ کیجیے، حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا کیا وہ تو آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے۔ یہاں تک جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی طور پر ایک بندہ فیصلہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، تو اس بندے کو عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خواہ اس معاملے میں دوسرا بندہ جو ہے اس کا جو غلطی پر ہے وہ اس کا اپنا عزیز بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے اس نے خلاف ہی اس کے کرنا ہے۔ یعنی شرعی طور پر ہمیں جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے یہ عدل کا حکم دیا گیا، خواہ اس میں زد ہے ہمارے کسی عزیز کے اوپر بھی آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، جی آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب میں اگر دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا وہ حق پر نہیں ہے، زیادتی اس کی ہے لڑائی کرنے میں، تو میں اگر فیصلہ کروں گا یہاں پہ میں اس بیٹے کی اپنے کی طرفداری نہیں کروں گا۔ شرعی طور پر یہ عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ میں اگر میرا بیٹا بھی ناحق ہے تو میں اس کے خلاف ہی فیصلہ دوں گا۔ یہ شریعت یہاں پہ کہتی ہے، اور یہ بھی فیصلہ کرنے میں حق کی راہ جو ہے وہی اختیار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، بے انصافی نہ کریں، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلائیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جو انصاف کرنے والا حاکم ہوتا ہے، قیامت والا جو دن ہوتا ہے، قیامت والا دن ہوگا، یہ 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اور ان میں سب سے پہلے جو بندہ ہوگا امام عادل، حدیث میں جو آتا ہے عدل کرنے والا امام، جو انصاف کرنے والا ہے، یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ جو عدل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں قیامت والے دن اللہ ان کو نورانی ممبروں پر جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ عدل کرنا، انصاف کرنا، یہاں پہ اسی کا ہی نقطہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے لیول پہ اس کو دیکھیں، اگر ہم حاکم نہیں بھی ہیں، جو حدیث میں تھا امام جو ہے عدل کرنے والا وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، گھر میں ایک باپ کی حیثیت سے ہم ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، فرض کریں، تو ہم نے یہاں پہ عدل کا مظاہرہ کرنا ہے، انصاف کا۔ یہاں پہ بھی ہم گھر کے حاکم ہیں، اگر عدل کا مظاہرہ کریں گے ہمیں بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ یہاں پہ ہم بے انصافی نہ کریں۔ یہاں پہ ہم کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہوتے ہم گھر میں ہیں اور ایک باپ کی حیثیت سے یا بڑے سرپرست کی حیثیت سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بے انصافی ہوتی ہے بچوں کے درمیان، عدل و انصاف کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ جائیداد کے معاملوں میں یہ عام ہمارے معاشرے میں چلتی، ایک بیٹے کو جائیداد پوری کی پوری نام اس کے لگا دی جاتی ہے اور دوسروں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم عادل نہیں ہیں، اب یہاں پہ حکمران ہیں، ہم گھر کے حکمران ہیں، گھر کے حاکم ہیں۔ جب یہاں پہ بے انصافی کریں گے ہم کل کو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ ایک بیٹے کو دے دیا باقیوں کو محروم کر دیا، یا بیٹوں کو دے دیا اور بیٹیوں کو محروم کر دیا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔
بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے جی ہمارے لیے کمائی کر کر کے ہمیں کھلایا پلایا، بیٹیوں کو تو ہم نے اگلے گھر رخصت کر دیا، ان کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کل کو ہم اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ اگر یہاں پہ بھی بات یہی ہو رہی ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، انہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ بھی کیا، آگے اس کی بہرحال وضاحت ہے، لیکن یہاں تک ہم اپنے آپ کو سمجھیں جہاں پہ بھی ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا، خواہ گھر کے حکمران کے طور پہ یا کسی محلے کے حکمران کے طور پہ، کسی شہر کے یا کسی ملک کے حاکم کے طور پہ، ہمارے پاس کوئی فیصلہ اس طرح کا آ جاتا ہے، ہم نے بے انصافی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کے نام ایک مکان یا پلاٹ جو بھی ہے وہ لگانا ہے، تو آپ یہاں پہ میرے گواہ بنیں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی گواہی کے اندر اس بندے کو، اپنے کو بیٹے کو مکان دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کو ہی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بے انصافی کے معاملے میں تمہارا گواہ نہیں بنوں گا، اگر دینا ہے تو باقی بچوں کو بھی دو۔ اس نے پھر صحابی نے کیا کیا، پھر اس کے نام بھی مکان جو ہے وہ نہیں لگایا۔ یہاں پہ جو ہے ہمارے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عام برائیاں پائی جاتی کہ ہم فیصلہ حق کے ساتھ نہیں کرتے، ہم ایک بچے کی طرفداری کر دیتے ہیں، ایک کو دے دیتے ہیں، دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ کل کو اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہونی ہے۔ سبھی بچوں کے ساتھ توازن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، بیٹوں کے ساتھ بھی، بیٹیوں کے ساتھ بھی، جتنا جتنا جس کا حصہ بنتا ہے۔ اگر ایک بیٹے کو چیز دینی ہے تو دونوں کو ہی دینی ہے، دو بیٹے اگر بیٹیاں بھی ہیں بیٹوں کو بھی دینی ہے، بیویاں ہیں فرض کریں یہاں پہ اس کو بھی ہم لے لیں، یہاں پہ بھی عدل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم بالکل واضح طور پہ دیا کہ آپ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 تک شادیاں یہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہوا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی تم کافی ہے تمہارے لیے، پھر ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرو۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہم حاکم ہیں، گھر میں ہمارے 2 بیویاں فرض کریں، ہم نے دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اگر فرض کریں 2 دن ایک دن ایک کے پاس رہنے، ایک دن دوسری کے پاس رہیں، 2 دن ایک کے پاس رہنے، 2 دن دوسری کے پاس رہیں، اسی طرح کھانے پینے کے بعد میں اس کو اگر خرچ دے رہے ہیں اس کو بھی خرچ دیں، اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اس کی بھی ذمہ داری کریں، پھر شرعی طور پر ہم مجرم نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم حق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن آج جو اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں غلط کیا جاتا ہے، دوسری شادی کی جاتی ہے اور پہلی کو اگنور کر دیا جاتا ہے، خرچ تک نہیں اس کو دیا جاتا ہے، اس کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، یہاں پہ انسان پھر مجرم بن جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے عدل کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی یہاں نہیں کہ بس 2 شادیاں کرنی اور ٹھیک ہے اپنی مرضی کرو۔ ایسا بندہ جو 2 شادیاں کر کے عدل نہیں کرتا ہے، ایک کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے اور دوسرے کو نوازتا ہے، دوسری کو نوازتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس کا ایک حصہ ہی جو ہے فلوج ہوا ہوگا، ایک حصہ فالج زدہ ہوا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس نے ایک طرف کا خیال رکھا دوسری کا نہیں رکھا۔ یہاں پہ بھی ہم نے عدل کرنا، یعنی جہاں جہاں پہ بھی یہ 2 مثالیں صرف اولاد کے معاملے میں یا بیویوں کے معاملے میں دی ہیں، جہاں پہ بہرحال ہم ایسے حاکم تصور ہوتے ہیں، بنتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم عدل و انصاف کا ساتھ جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، خواہ بیویوں کے درمیان عدل کا معاملہ ہے، خواہ اولاد کے درمیان، یا کہیں بھی ہم محلے کے بڑے بن جاتے ہیں، ہمارے سامنے فیصلہ آتا ہے تو ہم نے عدل و انصاف کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے انشاءاللہ عدل و انصاف کا معاملہ، تو قیامت والے دن اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ 2 دن بعد پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی یہ بھی غلط ہے، یہ آگ کر دینا بھی یہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی یہ نافرمانی کی وجہ سے میں نے آگ کر دیا، یہ بالکل غلط ہے، ہم آگ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض جو ہے وہ فرض کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، وراثت کے حصے جو ہے نا وہ تقسیم جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، وہ ہم نے دینے ہی دینے۔ خواہ بچہ ہمارا نافرمان بھی ہوتا ہے، نہیں بھی مانتا، ہم اس کو آگ کرنے کے حقدار ہیں ہی نہیں، اہل ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم ان کو آگ کر دیں، نہیں، شرعی طور پر یہ آگ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ہم بچوں کو نافرمانی کی وجہ سے آگ نہیں کر سکتے، جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ ان کو دینے ہی پڑنے ہیں۔ یہ غلط ہے، غیر شرعی ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتا، آگ کرنے کا معاملہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ غلط ہوگا جو بھی کرتے ہیں۔